وجوہات ہیں، پھر بیان لمبا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی اہل حدیث بھی ہے، علم میں مضبوط ہے، تو وہ بھی اہل سنت میں داخل ہے. تو ہر فقہ کی اچھی چیز کو لے لینی چاہیے. بدعت سے اجتناب آپ لیں ان لوگوں سے. اور ہمارے ہاں جو مزار پر، ٹھیک ہے ہمارے ہاں علماء میں نہیں ہیں یہ چیزیں، جو اچھے مستند علماء ہیں نا، بڑے علماء، ان میں بدعت نہیں ہے، لیکن کثرت تو ہم جیسے نالائقوں کی ہے نا. عامی آدمی تو وہ تو عام لوگوں کو دیکھے گا نا، وہاں تو سب کچھ چل رہا ہے، لائٹیں بند کر کے اجتماعی ذکر کی محفلیں، پوری ابتدائی ہوتی ہے، لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان ہوتا ہے، 3:05 پہ باقاعدہ ذکر کرایا جائے گا. میں پوچھتا ہوں یہ کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ ایک تو ہوتا ہے نا کوئی پیر صاحب اپنے مریدوں کو جمع کر لیں تربیت کے لیے، ان کو ذکر کرواتے ہیں، وہ تو ٹریننگ ہے، چلو جی ذکر کی عادت ڈالنے کی. لیکن لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کر کے کہ خانقاہ میں اتنے منٹ پہ ذکر ہوگا، وہ تمام حضرات محلے والے بھی آ رہے ہیں اس میں، تو یہ اجتماع تو بدعت ہے بھائی، اس کا کہاں سے ثبوت ہے؟ تو یہ بہت ساری اس قسم کی اور بھی چیزیں ہیں. تو وہ پھر چیزیں جب آپ کے پاس آئیں گی تو پھر چیزیں تو آپ کو چیزیں تو آپ کو اپنے دین سے نکالنی پڑیں گی بھائی. قرآن و سنت کو فالو کرو سیدھا سیدھا. بدعات بہت ملیں گی آپ کو، اور یہ دیوبندیوں میں بھی ملیں گی. جب ان سے بولو بھائی اس کی دلیل کیا ہے، تو سب تو ایسے نہیں ہوتے، سب تو ظاہر ہے ہر جگہ اچھے بھی. میں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی نا، میں بڑے عالم سے سنی ہے میں نے یہ بات. تو وہ جب دلیل سے بات کرو، بعض لوگوں کی عادت ہم نے یہ دیکھی ہے، تو وہ حضرت دامت جی نے یہ فرمایا، دامت برکاتہ نے یہ فرمایا، حضرت والا نے یہ فرمایا، تو حضرت جی نے فرمایا. تو عامی آدمی یہ کہتا ہوا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کوئی عالم کو تو چاہیے بھائی آپ تو کم از کم کوئی دلیل پیش کریں نا اس کی. تو بہت ساری بدعتیں رائج ہو چکی ہیں. جو بات کہہ دے وہ پتھر پہ لکیر بن گئی، آپ نے صرف اس لیے ماننا ہے کہ وہ ہمارے حضرت جی نے کہی ہے، ایسا نہیں ہے. تو مقلدین میں بدعت کی بیماری زیادہ ہے، اور اہل حدیث اکثر بدعات سے بچے ہوئے ہوتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بدعت سے دور ہوتے ہیں، ان میں بہرحال یہ خوبی ہے. تو سعودی عرب میں چونکہ عربوں کا مزاج ہے کہ وہ بدعت کو نہیں مانتے، وہ بدعت سے بہت دور ہیں. تو اہل حدیث حضرات جو سعودی عرب میں اتنے زیادہ ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ چاروں مذاہب کو نہیں مانتے، اگر وہ یہ بات کریں گے تو وہ سعودی عرب میں ان کو جگہ نہیں ملے گی. وہ اس لیے کہ خاص طور پر سعودی عرب میں جو اہل حدیث ہیں وہ بدعت سے، بولو بھائی، بہت دور ہیں. تو بدعت سے تو ہم سب کو دور رہنا چاہیے بھائی. بہت ساری چیزیں ہم نے امام حنیفہ کے کھاتے میں ڈال دی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے فقہ حنفی کے کھاتے میں ڈال دی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی ہیں. عرب اس کا بڑا خیال کرتے ہیں، حدیث صحیح ہونی چاہیے. ہمارے ہاں ایک بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو واعظین ہیں دیوبندی حضرات میں یا حنفی حضرات میں، ان میں بھی بہت سے واعظین بیان کے دوران صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق نہیں کرتے. واقعات میں اس کا خیال نہیں کیا جاتا یہ مستند ہے بھی کہ نہیں ہے، اس کا سے بھی بڑا امیج دنیا میں خراب جاتا ہے. تو جبکہ اہل حدیث حضرات اس کا اہتمام، جو جہاں تک مجھے معلومات ہے، وہ کرتے ہیں، تو کہ وہ حدیث کی بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ صحیح ہو.